تخت برطانیہ پر طویل ترین حکمرانی کرنے والی ملکہ الزبتھ دوم 8 ستمبر بروز جمعرات 96 برس کی عمر میں اسکاٹ لینڈ بیلمورل کیسل میں انتقال کر گئیں۔ ملکہ الزبتھ دوم نے اسی سال 6 فروری 2022 میں اپنی تاج پوشی کی 70ویں سالگرہ منائی تھی اور اپنی موت سے 2 روز قبل ہی کوئین الزبتھ نے برطانوی وزیر اعظم لیز ٹرس کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ دنیا کی طویل ترین حکمران خاتون کا اعزاز حاصل کرنے والی کوئین الزبتھ کہاں پیدا ہوئیں اور کیسے وہ برطانیہ کی ملکہ بن گئی، جبکہ اس بارے میں کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کبھی برطانیہ کے تخت پر برجمان ہوں گی۔ کوئین کے دادا جارج پنجم نے الزبتھ کے ملکہ بننے کی پیشین گوئی جب کی تھی تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ پرنس فلپ کے ساتھ ان کی محبت کا آغاز کیسے ہوا اور کیسے یہ محبت شادی کے بندھن میں بندھ گئی؟ پرنس فلپ کے ساتھ کوئین الزبتھ دوم کا پہلا جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ ملکہ کی منگنی اور شادی کی تقریب کہاں منعقد ہوئی تھی اور منگنی کی انگوٹھی میں جو ہیرا سجایا گیا تھا وہ کس کے تاج سے لیا گیا تھا؟ اور ملکہ کا عروسی لباس کتنے ہزار سچے موتیوں سے تیار کیا گیا تھا؟ اور ملکہ کی تاج پوشی کی رسم کس حال میں منعقد ہوئی تھی اور کتنے کروڑ لوگوں نے اس تقریب کو براہ راست دیکھا تھا؟ پرنس فلپ سے ملکہ کے کتنے بچے پیدا ہوئے اور ان میں سے کتنے بچوں کی شادیاں طلاق پر ختم ہوئیں؟ ملکہ برطانیہ نے پاکستان کے کتنے دورے کیے اور کن پاکستانی شخصیات کو ملکہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہے؟ ملکہ الزبتھ کو وہ کون سے اعزازات حاصل تھے جو دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں ہیں؟ اور بطور ملکہ کوئین الزبتھ کو ایسے کیا اختیارات حاصل تھے اور وہ کون سے کام تھے جنہیں کرنے پر کوئین الزبتھ پر پابندیاں عائد تھیں؟ شہزادی ڈیانا کی وفات پر کوئین الزبتھ کو کس بات پر عوام کی تنقید کا نشانہ بننا پڑا؟ کوئین الزبتھ کی وفات کے بعد ان کے تخت کا وارث کون بن گیا ہے اور ان کی آخری رسومات کب اور کہاں اور کیسے ادا کی جائیں گی؟ یہ ہیں وہ حقائق جن کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہان۔ تو چلیے ناظرین بات کرتے ہیں ملکہ الزبتھ کی۔ ملکہ الزبتھ دوم کا پورا نام الزبتھ الیگزینڈرا میری ونڈسر تھا۔ وہ 21 اپریل 1926 کو لندن کے علاقے میئر میں واقع مکان نمبر 17 بروٹن اسٹریٹ میں پیدا ہوئیں۔ ان کی پیدائش کے وقت دنیا کی 1/4 آبادی پر برطانیہ کا راج تھا۔ کھلی کھلی رنگت اور سنہرے بالوں والی یہ بچی جب پیدا ہوئی تو کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ ایک روز یہ بچی برطانیہ کی ملکہ بن جائیں گی۔ شہزادی الزبتھ شہنشاہ جارج ششم کے دوسرے صاحبزادے شہزادہ البریٹ کی اولاد تھیں اور شاہی رسم و رواج کے مطابق بادشاہ کے انتقال کے بعد بادشاہ کا بڑا بیٹا تخت کا وارث ہوتا۔ لہٰذا الزبتھ کے دادا کے بعد ان کے بڑے چچا کنگ ایڈورڈ 20 جنوری سے 11 دسمبر 1936 تک تخت پر برجمان رہے، لیکن دسمبر 1936 کو شہزادی الزبتھ کے چچا کنگ ایڈورڈ ہشتم نے اپنی طلاق یافتہ امریکی دوست والد سمپسن سے شادی کرنے کی خاطر تخت کو ٹھکرا دیا۔ کیونکہ برطانیہ میں بادشاہ یا ملکہ چرچ آف انگلینڈ کا سربراہ بھی ہوتا ہے اور چرچ کے قوانین کے مطابق اگر طلاق یافتہ افراد کا شریک حیات زندہ ہو تو کسی اور سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ طلاق کے بعد ویلس کے سابق شوہر زندہ تھے تو اسی بنیاد پر چرچ نے کنگ ایڈورڈ کی ویلس کے ساتھ شادی کی مخالفت کی، لیکن کنگ ایڈورڈ نے اپنی محبت پر شاہی تخت و تاج کو قربان کر دیا اور ویلس سے شادی کر کے عام زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ کنگ ایڈورڈ کے اس فیصلے کے بعد شاہی رسم و رواج کے مطابق ان کے چھوٹے بھائی اور شہزادی الزبتھ کے والد جارج ششم کو برطانیہ کا بادشاہ بنا دیا گیا اور پھر جارج ششم کی موت کے بعد 6 فروری 1952 میں ان کی بڑی بیٹی شہزادی الزبتھ صرف 25 برس کی عمر میں برطانیہ کی ملکہ بن گئیں۔ 2 جون 1953 کو جب ملکہ الزبتھ کی تاج پوشی ہوئی تو اس شاہی تقریب کو پہلی بار براہ راست ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا۔ دنیا کے کروڑوں لوگوں نے براہ راست یہ مناظر ٹی وی پر دیکھے۔ وہ دنیا کی تاریخ میں واحد خاتون حکمران ہیں جن کا دور حکمرانی 7 دہائیوں پر محیط رہا۔ برطانیہ کی ملکہ ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں 14 ممالک کی سربراہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔
کوئین الزبتھ 1947 میں شہزادہ فلپ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں۔ دونوں کی یہ رفاقت 73 برس برقرار رہی۔ شاہی خاندان میں اس طویل رفاقت کا اعزاز کسی اور جوڑے کو حاصل نہیں۔ 9 اپریل 2021 کو پرنس فلپ کے انتقال کے ساتھ ہی اس 73 برس کے ساتھ کا بھی اختتام ہو گیا۔ کوئین الزبتھ اور شہزادہ فلپ کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی اور کیسے یہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوئے اور پھر کیسے ان کی شادی عمل میں آئی، آئیے ذرا اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ شہزادہ فلپ 10 جون 1921 کو یونانی جزیرے کورفو میں پیدا ہوئے۔ وہ یونان کے شہزادے اینڈریو اور شہزادی ایلس کی سب سے چھوٹی اولاد اور اکلوتے بیٹے تھے۔ اسی وراثت کی وجہ سے وہ یونان اور ڈنمارک کے شہزادے بھی تھے، لیکن شہزادہ فلپ کی پیدائش کے صرف 1 سال بعد ہی ان کے ملک میں بغاوت ہو گئی اور اس بغاوت کے نتیجے میں ان کے خاندان کو ملک بدر ہونا پڑ گیا۔ ملک بدری کے بعد انہیں برطانیہ کا ایک جنگی جہاز اٹلی لے کر آیا۔ اس وقت شہزادہ فلپ پھلوں کی ایک ٹوکری سے بنائے گئے پالنے میں سوئے ہوئے تھے۔ شہزادہ فلپ کا بچپن زیادہ خوشگوار نہیں بلکہ تکالیف سے بھرا ہوا تھا۔ 1930 میں جب وہ صرف 8 سال کے تھے تو ان کی والدہ کو ذہنی بیماری کے سبب نفسیاتی ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا، جبکہ ان کے والد بچوں کو چھوڑ کر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کہیں چلے گئے۔ شہزادہ فلپ اور ان کی بہنوں کی پرورش ان کی والدہ کے رشتہ داروں نے کی۔ شہزادہ فلپ کو اپنی والدہ سے بے حد محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے والدہ کی نسبت سے ہی اپنے نام کے ساتھ ماؤنٹ بیٹن کا اضافہ کر لیا۔ شہزادہ فلپ نے ابتدائی تعلیم اسکاٹ لینڈ کے ایک بورڈنگ اسکول گورڈنس ٹاؤن سے حاصل کی۔ جب فلپ اسکول کی تعلیم سے فارغ ہوئے تو برطانیہ جرمنی کے ساتھ جنگ کے دہانے پر تھا۔ شہزادہ فلپ نے برطانیہ کی نیول اکیڈمی رائل نیول کالج میں داخلہ لیا اور خود کو ایک بہترین کیڈٹ ثابت کرتے ہوئے کلاس میں ہمیشہ اول نمبر پر رہے۔ جولائی 1939 میں شہنشاہ جارج نے اس اکیڈمی کا سرکاری دورہ کیا تو فلپ کو ان کی 9 عمر بیٹیوں شہزادی الزبتھ اور شہزادی مارگریٹ کا دل بہلانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس دوران فلپ اپنی پرکشش شخصیت کی بدولت شہزادی الزبتھ کو کافی متاثر کرنے میں کامیاب ہوئے اور ان کی دل میں اپنی جگہ بھی بنا لی۔ اس وقت شہزادی الزبتھ کی عمر 13 برس تھی۔ پرنس فلپ نے جب دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا تو اس دوران ان کی شہزادی الزبتھ سے خط و خطابت کا آغاز ہوا۔ یہ 1942 کی بات ہے۔ اس وقت تک پرنس فلپ کی عمر 21 برس ہو چکی تھی اور وہ رائل نیوی کے کم عمر ترین فرسٹ لیفٹیننٹس میں شامل تھے۔ 1943 میں جب کرسمس آیا تو پرنس فلپ کو کچھ وقت گزارنے کے لیے شاہی خاندان کے پاس بلایا گیا۔ اس دوران انہوں نے شہزادی الزبتھ کے ساتھ کچھ خوبصورت لمحات گزارے۔ یہ ان بیتے ہوئے یادگار لمحات کی کرشمہ سازی تھی کہ جب پرنس فلپ کرسمس کی چھٹیاں گزار کر شہزادی کو الوداع کہہ کر واپس گئے تو شہزادی الزبتھ کی ڈریسنگ ٹیبل پر پرنس فلپ کی نیول وردی میں ملبوس ایک تصویر کا اضافہ ہو گیا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ محبت اتنی آگے بڑھی کہ پرنس فلپ نے شہزادہ جارج سے شہزادی الزبتھ کے ساتھ شادی کی اجازت طلب کر لی۔ شہنشاہ جارج نے پرنس فلپ کو اپنی صاحبزادی شہزادی الزبتھ کے ساتھ شادی کی اجازت تو دے دی، لیکن یہ سب کرنے کی خاطر پرنس فلپ کے لیے برطانوی شہریت اختیار کرنا ضروری تھا، لہٰذا ڈنمارک اور یونان کے سابق شہزادے نے اپنے غیر برطانوی القابات ترک کر کے باضابطہ طور پر چرچ آف انگلینڈ میں شمولیت اختیار کر لی اور قانونی طور پر برطانیہ کے شہری بن گئے۔ شہزادی الزبتھ کے اقرار کے بعد 9 جولائی 1947 کو شہزادہ فلپ اور شہزادی الزبتھ کی منگنی کا اعلان ہوا۔ شہزادی الزبتھ کو منگنی کی جو انگوٹھی پہنائی گئی وہ شہزادہ فلپ کی والدہ کے تاج سے لیے گئے ہیرے کو تراش کر تیار کی گئی تھی۔ منگنی کے ٹھیک 4 ماہ بعد 20 نومبر 1947 کو ویسٹ منسٹر ایبے میں شہزادی الزبتھ اور شہزادہ فلپ کی شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ شہزادی الزبتھ کا عروسی جوڑا 10,000 سچے موتیوں سے تیار کیا گیا تھا۔ شادی کے وقت پرنس فلپ کی عمر 26 برس اور شہزادی الزبتھ کی عمر 21 برس تھی۔ پرنس فلپ کو اس موقع پر ڈیوک آف ایڈنبرگ کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔
دونوں کی ازدواجی زندگی کا یہ ساتھ 73 برس پر محیط رہا۔ پرنس فلپ سے شہزادی الزبتھ کے 4 بچے پیدا ہوئے، جن میں 73 سالہ شہزادہ چارلس، جو ملکہ کی وفات کے بعد اب باضابطہ طور پر بادشاہ بن چکے ہیں، 70 سالہ شہزادی این، 61 سالہ شہزادہ اینڈریو اور 57 سالہ شہزادہ ایڈورڈ، جبکہ ملکہ برطانیہ کے 8 پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں اور 9 پڑپوتے اور پڑپوتیاں ہیں۔ شہزادہ فلپ اور شہزادی الزبتھ کے ابھی 2 ہی بچے پیدا ہوئے تھے کہ ان کے والد بادشاہ جارج ششم کا سن 1952 میں انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد شہزادی الزبتھ نے صرف 25 برس کی عمر میں سن 1952 میں اپنے والد کا تخت سنبھال لیا اور برطانیہ کی ملکہ بن گئی۔ وہ دنیا کی تاریخ میں واحد حکمران ہیں جن کا دور حکمرانی 7 دہائیوں پر محیط رہا۔ برطانیہ کی ملکہ ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں 14 ممالک کے سربراہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل رہا۔ 8 ستمبر 1922 کو کوئین الزبتھ کے انتقال کے بعد ان کا طویل دور حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا اور ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے شہزادہ چارلس برطانیہ کے بادشاہ بن گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شادی کے بعد پرنس فلپ اور شہزادی الزبتھ کے درمیان پہلا جھگڑا ایک نام کی بنیاد پر ہوا۔ فلپ کی خواہش تھی کہ شاہی خاندان کو ان کے نام ماؤنٹ بیٹن سے پکارا جائے، لیکن شاہی خاندان نے ملکہ کو اپنا نام ونڈزر برقرار رکھنے کے لیے راضی کر لیا۔ اس موقع پر فلپ نے غصے میں کہا، میں اس ملک کا واحد مرد ہوں جسے اپنے ہی بچوں کو اپنا نام دینے کی اجازت نہیں ہے۔ برطانیہ 1992 کے سال کو شاہی خاندان کے لیے ایک ہولناک سال قرار دیتی تھی، کیونکہ 1992 میں ملکہ کے 4 میں سے 3 بچوں کی شادیاں ختم ہو گئی تھیں۔ 1997 میں شہزادی ڈیانا کے پیرس میں کار حادثے میں ہلاکت پر قومی پرچم سرنگوں نہ کرنے اور ملکہ کی طرف سے کوئی بیان جاری نہ ہونے پر انہیں عوام کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر شدید عوامی دباؤ پر ملکہ کو ٹی وی پر آ کر خطاب کرنا پڑ گیا۔ ملکہ کے تاج پر اس وقت جو کوہ نور ہیرا سجا ہوا ہے، اس کی واپسی ٹوئٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن چکی ہے۔ کوہ نور ہیرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہیرا سب سے پہلے ہندوستان کے مسلمان بادشاہ بابر کے پاس تھا، پھر بابر سے ہوتا ہوا اورنگزیب عالمگیر کے پاس پہنچا اور پھر دنیا کے مختلف حکمرانوں سے ہوتا ہوا ملکہ برطانیہ کے پاس جا پہنچا۔ اس ہیرے کی واپسی اب ٹوئٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن چکی ہے۔ ملکہ برطانیہ نے اپنی زندگی میں پاکستان کے 2 دورے کیے۔ پہلی بار وہ 1961 میں اپنے شوہر پرنس فلپ کے ہمراہ پاکستان آئیں۔ انہوں نے کراچی، پشاور، کوئٹہ، لاہور سمیت دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ دوسری مرتبہ 1997 میں ملکہ نے 36 برس بعد پاکستان کی 50ویں جشن آزادی کے موقع پر پاکستان کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور اپوزیشن لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو سے ملاقات کی۔ صدر ایوب، نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے علاوہ ملالہ یوسفزئی کو 2013 میں بکنگم پیلس میں ایک استقبالیہ اور سرفراز احمد کو ICC ورلڈ کپ 2019 کے آغاز میں تمام کرکٹ ٹیم کے کپتانوں سمیت بکنگم پیلس میں ملکہ سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہے۔ جبکہ سابق کپتان اور سابق وزیر اعظم عمران خان بھی اگست 1974 میں ملکہ برطانیہ سے ملاقات کر چکے ہیں، جس میں بطور کپتان انتخاب عالم نے عمران خان کا ملکہ برطانیہ سے تعارف کرایا تھا۔ کوئین الزبتھ کو وہ کون سے غیر معمولی اختیارات حاصل تھے جس کا عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ ملکہ برطانیہ کو ونسٹن چرچل سے لے کر بورس جانسن تک 14 برطانوی وزراء اعظم سے حلف لینے کا اعزاز حاصل تھا، جبکہ 15ویں وزیر اعظم لیز ٹرس سے انہوں نے اپنی موت سے 2 روز قبل ہی ملاقات کی تھی۔ ملکہ برطانیہ کا کردار 100 سے زائد فلموں اور ڈراموں میں دکھایا جا چکا ہے۔ ملکہ الزبتھ کے پاس ہر وقت ایک پرائیویٹ کیش مشین موجود رہتی تھی۔ ملکہ کو ڈرائیونگ کے لیے نہ تو کسی لائسنس کی ضرورت ہوتی تھی، نہ ہی سفر کے لیے پاسپورٹ یا ویزے کی۔ ملکہ پر عدالت میں کوئی بھی کیس دائر نہیں کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی انہیں ٹیکس دینے کی ضرورت تھی۔ ملکہ الزبتھ 21 اپریل کو پیدا ہوئی تھیں، لیکن ان کی سالگرہ جون میں پریڈ کے موقع پر منائی جاتی تھی۔
ملکہ برطانیہ کو بہت سے اعزازات بھی حاصل تھے۔ وہ دنیا کی واحد ملکہ ہیں جنہیں 15 برطانوی وزراء اعظم سے حلف لینے کا اعزاز حاصل تھا۔ ملکہ برطانیہ کو تاریخ کی سب سے زیادہ سفر کرنے والی برطانوی شاہی فرد کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ انہوں نے 1952 سے 1922 تک 100 سے زائد ممالک کا دورہ کیا۔ پرنس فلپ کے ساتھ 73 سالہ رفاقت بھی ایک اعزاز تھی جو کسی شاہی فرد کو حاصل نہ تھی۔ ملکہ برطانیہ کا شمار دنیا کی امیر ترین سربراہ مملکت میں ہوتا تھا۔ ان کی ذاتی دولت $50 کروڑ تھی جو اب بادشاہ چارلس کو تفویض کر دی جائے گی۔ انہیں دنیا کی سب سے عمر رسیدہ سربراہ مملکت کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ اتنے اختیارات اور اعزازات حاصل ہونے کے باوجود ایسے بے شمار کام تھے جنہیں ملکہ کو کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ملکہ کو اپنے شوہر جن کا ان سے پہلے انتقال ہو چکا ہے، جب تک وہ زندہ تھے ملکہ کو ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی اجازت نہ تھی۔ ملکہ کو ہمیشہ اپنے شوہر سے 2 قدم آگے چلنے کی ہدایت تھی اور ان کی زندگی میں ان کے شوہر پرنس فلپ ہمیشہ ان سے 2 قدم پیچھے چلا کرتے تھے۔ ملکہ کو عام لوگوں کی طرح ڈنر پارٹی میں عام لوگوں سے بات کرنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ ملکہ کا ان لکی نمبر 13 تھا، اس لیے وہ کبھی بھی کسی ڈنر میں 13 لوگوں کو نہیں بلاتی تھیں۔ مہمانوں کی تعداد یا تو 13 سے زیادہ ہوتی تھی یا اس سے کم ہوتی تھی۔ ملکہ کو عوام میں آٹوگراف دینے کی بھی اجازت نہ تھی۔ اسی طرح ملکہ کو عوام میں سیلفی لینے کی بھی اجازت نہ تھی۔ ملکہ کو کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سیاسی جماعت کو نہ تو سپورٹ کیا اور نہ ہی کبھی انہیں ووٹ دیا۔ ملکہ کو پبلک مقامات پر اپنے شوہر کا ہاتھ تھامنے کی بھی اجازت نہ تھی اور یہی رول رائل فیملی کے لیے بھی ہے۔ رائل فیملی میں خواتین کو کرسی پر ٹانگیں کراس کر کر بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی یہ اجازت ملکہ کو تھی۔ ملکہ کی زندگی میں ان کی گدی کے وارثوں کو آپس میں ایک ساتھ سفر کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ملکہ کو جب بھی سفر پر جانا ہوتا تھا تو کالے رنگ کا لباس ساتھ لے کر جانا لازمی ہوتا تھا تاکہ راستے میں اگر کوئی مرگ ہو جائے تو اس میں شرکت کے لیے کالا لباس زیب تن کیا جا سکے۔ ملکہ کو شیل فش، لہسن، پیاز اور ٹیپ واٹر پینے کی بھی اجازت نہ تھی۔ ملکہ کو عوامی مقامات پر دستانے پہننا لازمی قرار دیا گیا تھا، وہ اس کے بغیر عوام میں نہیں جا سکتی تھیں۔ 21 اپریل 1926 کو لندن میں جنم لینے والی ملکہ برطانیہ کا 8 ستمبر 2022 کو انتقال ہو چکا ہے۔ اس وقت برطانیہ میں 10 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ ملکہ کی میت کو آخری رسومات سے قبل ویسٹ منسٹر ایبے ہال میں تقریباً 4 روز کے لیے آخری دیدار کے لیے رکھا جائے گا، جہاں عوام کو ان کے دیدار کرنے کی اجازت ہوگی۔ ملکہ کی میت کو جلوس کی شکل میں بکنگھم پیلس سے ویسٹ منسٹر ایبے ہال میں لایا جائے گا۔ ملکہ کے تابوت کو شاہی پرچم میں لپیٹ کر اس پر برطانوی شاہی تاج اور شاہی عصابی رکھا جائے گا۔ ایک چھوٹی سی دعائیہ تقریب کے بعد ویسٹ منسٹر ایبے میں ملکہ کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ ویسٹ منسٹر ایبے وہ تاریخی عمارت ہے جہاں 1947 میں ملکہ کی شادی، 1953 میں تاج پوشی، اب 2022 میں آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔